تضرع اپنانے کے بعد اپنی اپنی جگہ پر جمے اور دفاعی موقف اختیار کیے، مشرکین کے تابڑ توڑ حملوں کو روک رہے تھے اور انہیں خاصا نقصان پہنچا رہے تھے، اور زبان پر احد احد کا کلمہ جاری تھا، ایک اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں ایک بڑی ہی بہترین حکمت والی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی، جیتنے کے لیے کافی تھی۔ وہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابتدا میں جب جنگ شروع ہو اور دشمن جب تمہارے پر حملہ کرے، تم مارنا ہی مت، تم مارنا ہی مت، صرف ان کے وار کو روکنا۔ کیا کرنا ہے؟ اس کو کہتے ہیں دفاعی حکمت عملی، صرف دفاع کرنا۔ اس سے وہ مارتے 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 تھک جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، اسی درمیان ان کے کئیوں افراد قتل کیے جائیں گے، تمہارا ایک بھی فرد نہیں مرے گا۔ تم مارنے کے چکر میں کیا ہوں گا، ہو سکتا ہے مارنے مارنے تم بھی مر جاؤ، اس لیے کوئی مارے گا نہیں، صرف دفاع کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکمت دی تھی، اس لیے سب اللہ سے مدد مانگتے ہوئے جم گئے اور دفاع کرتے رہے، دفاع کرتے رہے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسی ہے دیکھتے اس درمیان جب یہ شروع ہوا۔ ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفے درست کر کے واپس آتے ہی اپنے پاک پروردگار سے نصرت و مدد کا وعدہ پورا کرنے کی دعا مانگنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، کیا دعا کی؟ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک و وعدک، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خواب میں یہ بتلایا تھا کہ نبی اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں بہت جلد فتح مبین دینے والا ہے اور بہت سارا مال غنیمت دینے والا ہے۔ اللہ نے خواب میں نبی کو بتلایا تھا، اور نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں، جو دکھائی دیتے ہیں وہی ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ اللہ سے کرتے ہیں اللہ تو نے وعدہ کیا، اب تو وعدہ پورا کر۔ پھر جب گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، نہایت زور کا رن پڑا اور لڑائی شباب پر آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی جو واقعی تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھے جانے کے قابل اور لکھا گیا ہے، اور ہمارے دلوں پر ثبت کرنے کے قابل، اس کو ذہن نشین کرنے کے قابل دعا ہے۔ آپ سے دعا کرتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد، اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو پھر تیری عبادت کبھی نہیں کی جائے گی۔ کیا کہا؟ اگر یہ گروہ جو 313 اگر آج ہلاک ہو گیا تو پھر تیری عبادت کبھی نہ کی جائے گی۔ اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم عبدا، اللہ اگر تو یہی چاہتا ہے کہ تیری بات میں کبھی نہ ہو تو اللہ یہ گروہ ہلاک ہو جائے گا، اللہ اس گروہ کو ہلاک ہونے سے بچا۔ اس دعا سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ غزوہ بدر کتنی اہم جنگ ہوئی کہ آپ سب کو یہ دعا کرنا پڑا کہ اللہ اگر یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت کبھی نہ ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی اس لیے تھے کہ ایک خالص اللہ کی بات کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، ان کی بعثت سے پہلے بھی ساری انسانیت، اکثر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ کو جانتے تھے، اللہ کے نام کے ساتھ جانتے تھے، وہ شرک میں ملوث تھے۔ اسی شرک کی بیخ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرتے کہ اللہ اگر یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو پھر تیری عبادت کبھی نہ کی جائے گی۔ تو اگر یہی چاہتا ہے تو اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری یہ کبھی عبادت نہ ہو۔ آپ نے خوب تجربے کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ دونوں کندھوں سے چادر گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر درست کی اور عرض پرداز ہوئے اے اللہ کے رسول بس فرمائیے۔ آپ نے اپنے رب سے بڑے الہا کے ساتھ دعا فرمائی اور اللہ نے فرشتوں کو وحی کی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ نے بہت دعا کر لی، رک جائیے۔ ادھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو وحی کی، کیا کہا؟ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 12 میں اللہ کہتا ہے کہ اے فرشتوں جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، ایمان والوں کو مضبوط کرو، مضبوطی دو، اور کافروں کے دلوں میں رعب پیدا کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی بھیجی انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے یہ وحی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو پے در پہ ایک کے پیچھے ایک تمہارے پاس آئیں گے. کتنے فرشتے؟ مسلمان کتنے ہیں؟ 313. مشرکین کتنے ہیں؟ 1000. اللہ کتنے فرشتے بھیج رہا ہے؟ جیت پکی ہے کہ نہیں ہے؟ پکی ہے. اب دیکھو یہی پکی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے بیان کرتے ہیں. فرشتوں کا نزول شروع ہوتا ہے. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی, مطلب وحی نازل ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھایا اور فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ, یہ جبرائیل ہیں. جبرائیل آ گئے. اللہ نے فوراً جبرائیل السلام, فرشتوں کا سردار. جبرائیل السلام کون ہے؟ سردار الملائکہ. جبرائیل السلام پہنچ گئے, وہ بھی گھوڑے پر. کس پر؟ گھوڑے پر. جبرائیل السلام ہے, غرد و غبار میں اڑے ہوئے. میدان جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ غرد و غبار ہوتا ہے. اس میدان میں جبرائیل السلام اور دوسرے فرشتے آئے ہیں, وہ بھی غرد و غبار میں ہیں, ان پر بھی دھول لگی ہوئی ہے. خوش ہو. اور ابن اسحاق کی روایت میں کچھ اس انداز میں آپ نے فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ, تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی. یہ جبرائیل علیہ السلام ہے, اپنے گھوڑوں کی لگام تھامے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور گرد و غبار میں اڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپر کے دروازے سے باہر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہن رکھی تھی, جنگی لباس. دیکھیے جو نبی ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ تم لڑو میں دیکھ لوں گا, موقع ملا تو بھاگ بھی جاؤں گا. نہیں, نبی خود پہلے سے تیاری سے ہے, موقع بڑھا تو میدان جنگ میں اتریں گے اور اترنے کو تیار بھی ہیں. زرہ پہن رکھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. سورہ نمبر 54 آیت نمبر 45 کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جا رہے تھے ان قریب یہ جتھا شکست کھائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا. کیوں؟ اب امید اور زیادہ بڑھ گئی مسلمانوں کے جیت کی اور مشرکین کے شکست کی. مسلمانوں کی جیت ابھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی مشرکین کی شکست امپورٹنٹ ہے. تو کہا کہ ان قریب جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی